حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز، جلیل القدر امام و مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن مجید کو تمام روایت میں قرات 17 پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودی اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کو مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کو پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجت بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا۔ ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پہ پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ و مرشد ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پہ پڑی، جو اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع خش و حدم پر تکبر کرتے ہوئے کہ اپنی فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اس سے گزرے کہ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے تھے۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا اور تعجب و پریشان حال میں کہا، کچھ تو فرمایا کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح اسی کا مسلط ہیں۔ آیا ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادت میں شیر افاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے، بہت ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھائی لی گئی ہیں۔ شیخ نے کہا اور رونا شروع کر دیا۔ فرمایا، میری قوم فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبق دریافت کیا، شیخ صاحب کیوں نہیں آئے اور وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔
शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमत उल्लाह अलैह के मुरीदों में से जमात की कसीर तादाद उदासी गम असरत में इसी वक्त आलम आखरत को सुधारेगी और बाकी लोग गिड़गिड़ा कर खुदा बेनियाज की बारगाह में दुआएं करने लगे कि ए मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हमारे शेख को हिदायत दे, फिर अपने मरतबे पर लौटा दे। शेख के जाने के बाद बगदाद की तमाम खनकाएँ बंद हो गई और 1 साल तक इसी गम अफसोस में शेख के फराग में लौटते रहे। खबर तो ले कहाँ है, किस हाल में है। चुनाचा हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफ़र किया। इस गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया तो गांव वालों ने बताया वो तो जंगल में सूअर चरा रहे हैं। हमने कहा खुदा की पनाह ये क्या हो गया है। गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लकड़ी से मंगनी करना चाहिए तो उसके बाप ने शख्स पर मंजूर किया कोई जंगल में सूअर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी। चुनाचे शेख सूअर चराने की खिदमत में मामूर है। हम ये सुनकर हक्का बक्का हो गए और हमसे हमारे कलेजे फटने लगे। आंखों से बेसाख्ता आंसुओं को तूफान अमड़ने लगा। बमुश्किल हम अपने दिल थाम के जंगल में पहुंचे जहां शेख सूअर चरा रहे थे। हमने देखा शेख पर नसारा की टोपी है और कमर में जनार बंधी हुई है। उस लाठी पर टेक लगाए वो खंजीरों के सामने खड़े हैं जिस लाठी से वाज और खुतबे के वक्त सहारा लिया करते थे। शेख की इस हालत ने हमारे जख्मों पर नमक पाशी का काम किया। शेख ने हमें अपनी तरफ आते देख कर अपना सर झुका लिया। हमने करीब पहुँच कर अस्सलाम वालेकुम कहा। शेख ने देवी आवाज़ में वालेकुम अस्सलाम कहा। हज़रत शबली रहमतुल्लाह ए शेख इस इल्म फज़ल हदीस तफसीर के होते हुए भी आज आपका ये हाल है। शेख अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह ए मेरे भाइयों ये मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया, मेरे मौला ने मुझे जैसे चाहा वैसे ही कर दिया। इस कदर मुकर्रब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दरवाजे से दूर फेंक दिया, इसके फैसले को कौन टाल सकता है। ये मेरे अजीज़ों खुदा बेनियाज की कहर व गज़ब से डरो, अपने इल्म व फजल पे मगरूर न हो। इसके बाद शेख ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहा ए मेरे मौला मेरा गुमान तेरे बारे में तो ऐसा न था, तूने मुझे जलील ख्वार करके अपने दरवाजे से निकाल देगा। और ये कह कर खुदा से इस्तिग़ासा करना और रोना शुरू कर दिया। शेख ने आवाज़ देकर कहा शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने गैर को देख कर इबरत हासिल करो। हदीस में है सईद मन वाज बगैरह, यानी नेक बख्त वो है जो दूसरों को नसीहत करे। जब शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने रोने की आवाज़ लहराती हुई आवाज़ से नहायत दर्दनाक लहजे में कहा ए परवरदिगार हम तुझ ही से तलब करते हैं, तुझ ही से इस्तिग़ासा करते हैं। हर काम में हमको तुझ पर ही भरोसा है, हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा दे। इस मुसीबत को तेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। हज़ीर इन रोना और इनकी दर्दनाक आवाज़ सुनते ही सब के सब वहीं जमा हो गए और ज़मीन पर मुर्रा बिस्मिल की तरह लौटना तड़पना और चलाना शुरू कर दिया। चुनाचे ये मैदान हशर का नमूना बन गया। इधर हज़रत शेख हसरत के आलम में ज़ारो को तर रो रहे थे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया ए शेख आप हाफ़िज़ कुरान थे, कुरान को सातों के राह से पढ़ा करते थे, अब भी इसकी कोई आयत याद है। शेख ने फरमाया अजीज़ों मुझे कुरान की 2 आयत के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया वो आयतें कौन सी हैं। शेख ने फरमाया एक तो ये है तर्जुमा, जिसको अल्लाह जलील करता है इसको कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और दूसरी आयत ये कि जिसने ईमान के बदले में कुफर अख्तियार किया तहकीक को सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया शेख आपको 30,000 हदीसें बीमार सनात की ज़बानी याद थी, अब भी इनमें से कोई हदीस याद है। शेख ने फरमाया हाँ एक हदीस याद है और वो ये है जो शख्स अपने दीन इस्लाम बदल डाले इसको कत्ल कर डालो। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं हम शेख का ये हाल देख कर बाद हसरत और गम के शेख को वहीं छोड़कर वापसी हुई और बगदाद की तरफ कसरत किया। हम 3 मंजिल तय करने पाए थे कि तीसरी रोज अचानक शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह को अपने आगे देखा कि नए से गुस्ल करके निकल रहे हैं और बाआवाज़ बुलंद शहादतें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ते जा रहे थे। इस वक्त हमारी खुशी का अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जिसको मुसीबत से पहले हमारी मुसीबत और हजरत और गम का अंदाज़ा हो। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह ने करीब पहुँच कर मुझे कहा पाक कपड़े दो और कपड़े लेकर सबसे पहले नमाज की नीयत बांधी।
ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم اس خدا قدیر و علیم کا ہزار بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا، ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی برگراہ میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پہ ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت مشغول دیکھا، میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور کم وقت یہ کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے کہ تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جن کو حقیر سمجھتے ہو، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بھی بتلا دیں۔ مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے کب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب موردین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہ حجرے کھول دیے گئے، بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، کچھ ہدیے پیش کیے، شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے۔ وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا اپنے شیخ ابو عبداللہ ادرسی رحمۃ اللہ سے کہہ دو وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گیا، خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتی زاروں کو تو رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا، یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی و بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی۔ اسی وقت مجھ پہ نیند کا غالب آ گئی۔ اسی حالت میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اگر تم معاملات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی توبہ کر اور پھر دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے میں نے اسی عالم خواب میں شخص کو مخاطب ہو کر کہا شیخ کا دین کیا ہے؟ تو شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اس بات کی دل و زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس کھول دو۔ چنانچہ میں اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پر پایا اور میں پریشان ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں میں کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے۔
وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے. اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی. اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, مجھے مسلمان کر لیجئے. شیخ ابو عبداللہ اندرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے گجرے میں ٹھہرا لیا. یہاں عبادت کرتی رہی. لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی. دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی. محنت سے بدن ڈل گیا, ہڈی اور چمڑی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. آخر اسی مریض ہو گئی. مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا. اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا. اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی. ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں, کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ شیخ کی زیارت ہو سکی. اس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت اور غم کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے. شیخ کی سن کر فوراً تشریف لائے. جہاں وہ لڑکی حضرت بری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی, مگر آنسوں میں ڈوبی آنکھوں سے اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی. لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی, دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر, صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا ایک عشق افشانی. آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور میٹھی ہوئی آواز سے صرف اتنا لفظ کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا, تم گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. لڑکی شیخ کے نصیحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہوگی. اب یہ خاموشی اور محض سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی. اس خاموشی پر کوئی دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے, مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زیادہ نہ رہی. حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب عالم فانی سے رخصت ہوئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفدا باغ مقیم ہے. 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے, جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح, اور وہ عورت یہی لڑکی تھی. اور اب وہ دونوں عبدالآباد جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں.